عرب جو اس وقت بڑے شیر بنے ہوئے نا، جس وقت آج کل ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو چند وصیتیں کی ہیں، ان میں سے عبداللہ بن مسعود کی جو اہم ترین وصیت تھی جو آپ نے حضرت عمر کو سنائی تھی، تو آپ نے کہا تھا لا یجتمع الدینین فی جزیرۃ العرب، اگر تم میرے ماننے والے ہو تو جزیرۃ العرب کے اندر دو دینوں کو جمع مت ہونے دینا، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ کوئی اور ہو، یہ جتنے لوگ، خواہ دبئی کے اندر وہ بن رہا ہے یا کوئی پرومس لینڈ کے اندر، نہیں، آپ نہیں جمع ہونے دینا۔ یہ جو آپ وہ کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ عربوں کو کہا گیا ہے، مجھے نہیں کہا گیا، اس لیے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب، عرب کی تباہی، ان پہ تباہی آئے گی۔ یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منکر ہو رہے ہیں نا، ان کو کیونکہ بنیادی ایڈریس وہ ہے۔ اگلا مسئلہ جو ہے کہ اس سارے کہ جس وقت 1948 میں لڑائی میں عربوں کو تھوڑا نقصان ہوا، لیکن اس میں ایک فتح بھی ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ یہ جو علاقہ تھا نا اپنا بیت المقدس والا، اس پہ اردن نے قبضہ کر لیا تھا، اور اردن نے اپنے آپ میں شامل، یہ بیسیکلی پروٹیکٹریٹ تھا برطانیہ کا۔ یہ جس وقت یہ قبضہ کیا انہوں نے، تو 67 میں کتنے 9 سال بعد دوبارہ جنگ ہوگی۔ جب وہ جنگ جیتی ہے تو اس وقت زندہ ہوتا تھا ڈیوڈ بن گوریان، تو انہوں نے پیرس میں وہ منائی تھی اپنے خوشی، اس میں اس کی تقریر اٹھائیں، باتیں کرتے ہیں، پھر ابھی خان صاحب کو سناتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، تاریخ بھی پڑھے اور اپنی دشمن۔ انہوں نے کہا دیکھو دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، صرف ایک ملک ہے اور وہ پاکستان ہے، باقی سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ نیشنز کی بنیاد پہ، کوئی ایرانی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی سعودی ہے، کوئی مصری ہے، کوئی ایک ملک ہے۔ اس نے لفظ استعمال کیا تھا پاکستان از آر آئیڈیولوجیکل ایکول، ہمارا مد مقابل صرف ایک ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں یہ، تم سب سے بڑی بات، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی باقی مسلمانوں کو اپنا تکلیف نہیں ہوتی، اور میں کہا یہ تو مجھے فخر کی بات ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں، مجھے فخر کرنا چاہیے کہ باقی سارے مسلمان ذلت میں ہیں، باقی مسلمان سوئے ہوئے ہیں، پاکستان جاگ رہا ہے، مجھے فخر ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن میں عزت سے جاؤں گا، مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا سرخرو ہوں گا۔ تم یہ میرے لیے لعنت بناتے ہو، ان لوگوں پہ لعنت اور ان لوگوں پہ برسے گی کہ جو لوگ سرخرو نہیں ہوں گے قیامت کے دن، اور جو رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ تو اب خان صاحب کا ذرا انٹرویو چلائیں، جو دباؤ کے چہرے نظر آ رہے ہیں نا، دباؤ کس کا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، کس کا دباؤ ہے۔ دیکھیں یہ فورن دباؤ کی بھی بات کی، فورن پالیسی آپ کو آج یاد آ رہی ہے؟ جس وقت آپ مصر نے تسلیم کیا تھا، وہ جب کیمپ ڈیوڈ کا جو ایکارڈ، اوسلو ایکارڈ جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں تھا، دوست ملک نہیں تھا۔ جس وقت اردن نے تسلیم کیا تھا، وہ دوست ملک نہیں تھا۔ عمان نے کیا، سر RCD میں 3 ملک تھے، ٹرکی، ایران اور پاکستان، 3 ملک تھے نا۔ دنیا میں سب سے ٹاپ جو سے نا ہمارا ایگریمنٹ وہ یہی رہا ہے تل کا۔ ایران نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا تھا اور ترکی نے بھی کیا ہوا تھا۔ ایران میں بھی اسرائیل کے اڈے تھے، ان کے موساد کے ایجنٹ تھے، ترکی میں بھی بیٹھتے تھے۔ ایران کا بھی سفارتخانہ اسرائیل میں تھا، ترکی میں بھی سفارتخانہ اسرائیل میں تھا۔ ایران نکل گیا، ایران نے 79 میں نکل گیا، آپ کے برابر مقابلہ ترکی میں ابھی تک ہے۔ تو اس کے دباؤ مسئلہ ہے کہ آپ آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہیں، ایران جو ہے وہ ایرانین نیشن کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جب مسئلہ آتا ہے نا نکورنو کاراباخ کا، تو مسلمان شیعہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے جو آذربائیجان کے تھے، کیونکہ وہ ترک ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم آرمینین کے ساتھ ہیں جو کہ عیسائی تھے، وہ تو وہاں ساتھ نہیں دیتے۔ اور یہ سب یہ بار بار ایک ہی بات، اسرائیل تسلیم کرو۔ اب کئی گلف کے ممالک نے تو تسلیم کر لیا اسرائیل کو، اور سعودی عرب میں بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہوئے اور اسرائیل کا ایک وفد جو ہے جا کے ملا، سعودیز اس کی تردید کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہر تھوڑے دیر کے بعد پاکستان میں اس ایشو کو زندہ کیوں کیا جاتا ہے؟ پاکستان میں عجیب و غریب لوگ ہیں، یا تو آپ پاکستان کی بنیادی تصور سے منکر ہو جائیں، کیونکہ پاکستان بھی ویسے ہی ڈینمارک کی طرح کا ایک ملک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ میں بھی اپنے دادا کی جا کے مسجد سنبھالتا ہوں امرتسر میں، آپ بھی اپنا کہیں اور چلے جائیں، روہتک حصار میں چلے جائیں، وہ چلے جائیں کسی اور جگہ، کیا ضرورت تھی پھر رہدا ہونے کی؟ میرے سامنے یہ آرٹیکل ہے یروشلم سینٹر آف دا پبلک افیئرز کا، اس کے اوپر یہ پوری اسٹڈی ہے پاکستان اور اسرائیل کے ریلیشن شپ کیسے تھے۔ وہ شروع ہوتا ہے اس بات پہ، میں آپ ذرا سے اس کی سنیں۔ ارلیئر محمد علی جناح played pivotal role in the awareness struggle on the Palestinian issue in the subcontinent، کہ محمد علی جناح نے فلسطینیوں کے حقوق کے بارے میں
لوگوں کو بتانے کے لیے سب سے بڑا کردار ادا کیا. اور پھر اس نے, میں یہاں سے نکال رہا ہوں, اس نے 12 اکتوبر محمد علی جناح کی تقریر کوٹ کی. Every man and woman of the Muslim world will die before the jury sees the Jerusalem. یہ خادم حسین رضوی والی تقریر ہے کہ یہودیوں کے یروشلم کے قبضے سے پہلے مسلمانوں کی ہر مرد اور عورت کو مر جانا چاہیے. یہ کوئی خادم قائد بول رہا ہے. I hope that the Jews will not succeed in their nefarious designs, and I wish Britain and America should keep their hands off, and then I will see how the Jews conquer the Jerusalem. میں کہتا ہوں اگر برطانیہ اور امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو مجھے حیرت ہے کہ جوز کبھی یروشلم کو فتح کر لیں گے. The Jews, over 500,000, have already been accommodated in Jerusalem against the wishes of the people. May I know which other country has accommodated them? If domination and exploitations are carried now, there will be no place and end of the war. اس نے یعنی یہ قائد اعظم 1945 میں کہا. اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ہمیں واشنگٹن کے جو سفارت خانے میں ہمارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ جس 1948 میں ہم نے اعلان کر دیا 14 مئی کو 1948 کو, اور ہم نے ظاہر تو جنگ شروع ہو گئی. اب یہ جنگ جو ہے صرف عربوں کی ہوئی ہے, عربوں کی, کیونکہ ظاہر بات عرب نیشن اسٹیٹ بن گئی ہوئی تھی. کہتا ہے ایک ملک ایسا تھا, اب قائد اعظم زندہ ہے اس وقت, جس نے چیکوسلوواکیہ سے 3 لاکھ بندوقیں خرید کے فلسطینیوں کو دی, اور وہ پاکستان تھا. اور پاکستان کا گورنر کون سا سن جس کا ذکر کیا 1948 14 مئی 14 مئی قائد اعظم جنرل ہے بھائی. 3 لاکھ بندوقیں خرید کر چیکوسلوواکیہ سے اور فلسطین بھجوائی. وہ کہتا ہے یہ ہمارے یہ پاکستان کی پالیسی تھی پہلے دن سے. اور اس وقت جب بنا ہے وہ تو قائد اعظم کا اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ قائد اعظم نے یہ ہمارا مذاق اڑایا ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ اٹس اے باسٹرڈ چائلڈ آف دا یورپ. یہ ایک ناجائز بچہ ہے اسرائیل یورپ کا. یہ ہے ہماری ابتدا. اس کے بعد میں آتا ہوں کہ ہمیں جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا ہمیں بڑے فائدے ہوں گے اور یہ ہوں گے فلاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فیلنگ اس لیے ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی بنیاد پہ بنا ہوا کارڈ آؤٹ ملک ہے. ہماری کوئی اور پہچان نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان پنجابیوں, سندھیوں, بلوچوں, پٹھانوں نے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پنجابیوں سے انکار کیا تھا تجھے ملک بنا تھا, میرے ساتھ پنجابی بہت موجود ہے. تو میری آئیڈینٹی مسلم کی آئیڈینٹی تھی. سیم از لائک جیوز. 1916 کا جو بالفور ایگریمنٹ, اس میں بھی قائد اعظم کی تقریر ہے باقاعدہ. ہمارے ہاں قائد اعظم تھا, کوئی نواز شریف عمران خان تو نہیں تھا کہ جو پڑھائی نہ کرے, یا زرداری نہیں تھا کہ پڑھائی نہ کرے. بھٹو کے بعد پڑھائی بند ہو گئی لیڈروں. اس وقت اس نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے, بالفور ایگریمنٹ جو ہو رہا ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایوری Jew living in any part of the world is to be considered as one nation. خواہ وہ نائجیریا میں رہتا ہو, انڈیا میں رہتا ہو, ایک قوم ہے. And they have all the right to go back to their promised land. اپنے اس میں یہ تھا بالفور ایگریمنٹ. بالفور ایک وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا. اس کے بعد کنٹینیوسلی اسرائیل ہم کو کہتا رہا ہے دس از آر آئیڈیولوجیکل ایکول. ہم اسرائیل کو کہتے رہے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے.